بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک تصدق میں اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ مسلسل پروگراموں میں ہم جس عظیم صحاب رسول کا ذکر کر رہے ہیں، جنہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے جابر تجھ پر درود ہو، تیری اہلیہ پر درود ہو اور تیرے اہل خانہ پر درود ہو۔ یعنی وہ صحابی، اس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ پوری کائنات نبی کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر درود بھیجا، ان کی اہلیہ پر درود بھیجا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کا نام محبان اہل بیت کے اندر شامل ہوتا ہے، اور قربان جاؤں جب بھی پسر مصطفیٰ حسنین کریمین آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، آپ آئمہ اہل بیت کے استاد بھی ہیں، اور محبت اتنی کرتے تھے کہ جب بھی حسنین کریمین تشریف لاتے تو آپ ان کی گردن کا بوسہ دیتے، چومتے اور فرماتے کہ اے پسر رسول مجھے تجھ سے خوشبو مصطفیٰ رہی ہے۔ قربان جاؤں یہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جو نقباء مقرر کیے تھے، نگران امت کے مقرر کیے تھے، ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نام بھی شامل ہے۔ اور قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائیں، یہ بھی آپ کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اکثر آپ کے گھر تشریف لے آتے، اور کریم آقا علیہ السلام اکثر ان کو اپنے گھر میں طلب کرتے۔ یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ کریم آقا علیہ السلام ان کا ہاتھ تھام کر کہیں اور بھی دعوت ہوتی تو امام الانبیاء انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کریم آقا علیہ السلام اس کے قرضہ کے لیے یہودی کے پاس گئے، اور رائت لینے کے لیے کریم آقا نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس کے گھر پر جا کے کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری پر تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھو، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام باغ میں تشریف لے گئے، اور پھر مفتی صاحب نے بیان کیا تھا سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج حسین ذکر جاری ہے، اور یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جن کے سامنے لاکھوں علماء زانو تلمس طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں، ادارہ تعلیمات نبویہ کے سربراہ ہیں، اور نیشنل علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو، بہت شکریہ، جزاک اور اللہ۔ حسب سابق ماشاءاللہ حسین ذکر جاری ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جن کے ساتھ میرے آقا کا انتہائی قرب تھا، اور میرے آقا کی بے پناہ آپ پہ رحمتیں اور شفقتیں تھیں۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی جامعیت کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے جانبین سے سبحان اللہ، جو ایک گہرا تعلق تھا اس کو بیان کیا۔ جی مفتی صاحب۔ قاری صاحب، ہوتا یوں ہے ہماری دنیا میں کہ جو نیاز مند ہوتا ہے، عقیدت مند ہوتا ہے، کسی کا مرید ہو، شاگرد ہو، تو وہ تو ساری زندگی اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے، بے شک، اور اسی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا صلہ، اس کا اجر یقیناً اسے روز محشر ملے گا۔ جی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، سبحان جو اللہ، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو نیاز مندی ہے، وہ جو خدمت ہے، وہ جو عقیدت ہے، وہ جو وارفتگی ہے، جو شیفتگی ہے، جی، جو محبت ہے، وہ اپنے نقطہ کمال اور نقطہ عروج کو اس وقت پہنچ جاتی ہے جب اسی دنیا کے اندر
محبوب کی نظر میں بھی وہ پذیرائی حاصل کر واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور محبوب اسے اکنالج کر لے، جی اس کی محبت کو تسلیم کر لیا جائے، نیاز مندی کو، اور پھر وہ سلسلہ محبت جانبین سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنا اعزاز سمجھتا تھا، بے شک، لیکن ان میں سے کچھ خوش بخت اور خوش نصیب وہ بھی تھے جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص اور اسپیشل توجہ عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور انہی میں سے ایک حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام سبحان اللہ، بن کعب بن سلمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، اصحاب رسول میں سے چنے ہوئے لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ ہیں، سبحان اللہ، یعنی آپ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شفقت ان پر تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، شاید ہی کہیں اور نظر آئے۔ واہ واہ واہ، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی انہوں نے دعوت دی ہے، میرے آقا نے فوراً قبول کر لی، سبحان اللہ، پھر صرف دعوت قبول ہی نہیں کی ہے جی بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو بھی فرماتے تھے سرکار، اللہ اکبر، حضور ان کی دعوت فرماتے، دعوت پر لے جاتے، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ، آپ نے جو انٹرو میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرض اتارنے کے لیے اسپیشل شفقت اور کرم کا اظہار فرمایا، اللہ اکبر، دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدائی کے مختار کل محبوب جب کبھی ضرورت ہوتی تھی حضرت جابر سے قرض لے لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قرض مانگ لیا کرتے تھے حضرت جابر سے، اور پھر جب واپس قرض ادا کرنا ہوتا تھا، جی جب قرض چکانا ہوتا تھا، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت جابر کو جتنا قرض لیا ہوتا تھا اس سے زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ایک خاص تعلق ہے، آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ بندہ ہر ایک سے قرض نہیں مانگتا، جی جو خاص کوئی معتمد علیہ بندہ ہوتا ہے اس سے بندہ قرض لیتا ہے، ٹھیک ٹھیک، اور پھر کسی کو اپنے گھر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا سبحان اور اللہ، اپنے کاشانہ نبوت میں سرکار لے گئے واہ واہ واہ، اور جا کے پردہ گرایا، پردہ ہو گیا، جب بیٹھ گئے آقا اور غلام، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ گھر میں کیا ہے، لاؤ مہمان آئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو کچھ گھر میں موجود تھا، 3 روٹیاں اور سرکہ، ٹھیک، وہ ایک برتن کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب آقا اور غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشق زار دونوں تناول فرمانے لگے ہیں اکٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر روٹی 2 حصوں میں بٹتی تھی، ٹھیک، اور آقا نے اس موقع پر ایک جو جملہ خاص ارشاد فرمایا، حضور فرماتے تھے کہ یہ سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ریپیٹڈلی میرے آقا نے یہ 2-3 بار فرمایا نا، تو حضرت جابر سمجھ گئے کہ آقا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر حضرت جابر نے جب یہ زبان رسالت سے سنا تو پھر اتنی رغبت سے تناول فرمایا کہ یوں لگتا تھا کہ کائنات میں حضرت جابر کو اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی سالن ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر صرف آج نہیں، زندگی بھر یہی معمول رہا سبحان اللہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکہ بڑی خصوصی محبت سے تناول فرماتے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کی تحسین فرما دی تھی۔ سبحان، اچھا مفتی صاحب، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ دعوت مصطفیٰ ہے اور میزبان امام الانبیاء ہیں اور حضرت جابر تنہا ہیں، یہ 2 حجرہ میں دونوں جلوہ 2 فرما، شخصیات ہیں، اللہ یہ اکبر، کیا یعنی دعوت آپ اندازہ لگا لیں، تیسرا سبحان کوئی اللہ، نہیں ہے، تیسرا اس کوئی وقت۔ نہیں، یہ اور بھی آپ انفرادیت ہے، یہ انفرادیت ہے، بے شمار مواقع کی انفرادیت۔ جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن میں 9 عمری کا دور تھا، بچپن کا زمانہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور چلے نا، تو میں بھی ساتھ ہو لیا، ٹھیک، تو راستے میں بچے کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ آتے اور دست بوسی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت سے ان بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
اس سے میرے آقا کا اسوہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی چھوٹوں پر کس قدر میرے آقا نے شفقت فرمائی, بچوں سے کتنا پیار تھا. راہ چلتے جب بچہ حضور کا ہاتھ تھام لیتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہیں چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے حضور کو اپنی باتیں سنانا شروع کر دیتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم روک کے سنتے رہتے. واہ واہ. اب فرماتے ہیں حضرت جابر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے رخسار پر, ایک رخسار پر ہاتھ پھیرتے گئے. آخر میں جب میری باری آئی نا, یہ ہے وہ پورے شفقت, واہ واہ. یہ امتیاز, سبحان اللہ. اسپیشیالٹی, واہ واہ. یہ ہے خاصہ خصوصیت, اعزاز, شرف کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں رخساروں پر یوں پیار دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ گواہ ہے, میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت کی خنکی کو اپنے رخساروں پر تری کو محسوس کیا, اللہ اکبر. اور خوشبو کے حلے حضور کے ہاتھوں سے یوں اٹھ رہے تھے سبحان اللہ. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عطار عطر فروش کے ڈبے سے ابھی ابھی باہر آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ خاص شفقت اور عنایت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلیل ہو گئے, جی جی, بیمار ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. مفتی صاحب یہ کمال کی بات ہے, یا میں اس بات کو بعد میں لیتے ہیں, جو آپ نے فرمایا نا کہ کریم آقا علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ میرے آقا نے لگائے, تو مجھے بات یاد آ رہی تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا, کہ وہ 80 سال کی ہو گئی مفتی صاحب, تو ان کے چہرے پہ شباب اسی طرح باقی تھا. تو کسی نے پوچھا اس میں راز کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کریم آقا نے ایک مرتبہ وضو فرماتے ہوئے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ایسے اپنے ناخنوں سے پانی میرے چہرے پہ ڈالا تھا. فرمایا تھا اللہ تیرا شباب سلامت رکھے. تو 80 سال کی عمر میں ہاتھ کی جھریاں آ گئی تھیں لیکن چہرے پہ اسی طرح نور شامل تھا. ناظرین محترم, یہ ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کریم آقا علیہ السلام نے جن کے چہرے پر دونوں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو سبحان اللہ مس کیا. کیا مقدر ہے ان اصحاب رسول کا جنہیں قرب مصطفیٰ حاصل ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری ہے. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور عظیم صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے. اور حضور قبلہ مفتی صاحب بات کرنے لگے تھے عیادت کے حوالے سے. میں ایک بات بڑی خوبصورت عیادت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے, اور حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے, اور مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اور طریقہ کیا ہے, فرمایا پہلے وضو کرے, پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ جائے. جب وہ عیادت کے لیے جاتا ہے, عیادت کر کے آتا ہے, فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان رب کائنات 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے, یعنی جہنم کو 70 سال دور کر دیتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں عرض کرنا چاہوں گا, کریم آقا علیہ السلام جب بھی کسی کی عیادت فرماتے تو آپ 7 مرتبہ یہ جملہ عطا فرماتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا. یہ 7 مرتبہ جملہ عطا فرماتے کہ اے رب کائنات, اے عظیم رب, میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, اے عرش عظیم کے مالک, میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, اسے شفا عطا فرمایا اگر موت نہ آنی ہو تو رب کائنات اس دعا کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے. جی حضور قبلہ مفتی صاحب, یہ بھی اعزاز عبداللہ بن جابر کو حاصل, جابر بن عبداللہ کو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے, بیمار عرصے کے لیے تشریف لے گئے. اور عیادت کے باب میں جی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ تو حیرت انگیز ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تاریخ, یہ اسلام کا ایک بڑا روشن پہلو ہے جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا ہوا ہے. اور یہاں عیادت ہم اس کی کرنے جاتے ہیں جس سے الیک سلیک ہو, جان پہچان ہو, یا ہمارا کوئی اپنا معاملہ مفاد وابستہ ہو. حالانکہ کبھی کسی شخص کی عیادت صرف اس لیے کر لیا کریں کہ وہ مسلمان ہے, وہ انسان ہے, اللہ اکبر, ہمارا اس سے رشتہ ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر بہت بڑا اجر. اور پھر عیادت کرتے ہوئے جس طرح آپ نے کہا, حضور دعا فرماتے تھے, پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے, سبحان اللہ. اور کبھی کسی مریض کے پاس جا کے مایوسی کا جملہ بولنا یہ حضور کا طریقہ نہ تھا, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. وہاں جا کے امید کا اظہار کرنا چاہیے. اور پھر حدیث شریف میں مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے باب عیادت المریض کے اندر, اللہ اکبر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر
اپنے ایک بندے کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ میں مریض تھا، تو میری عیادت کو نہ آیا، اللہ اکبر، میں مریض تھا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا ہو یا تو مریض ہو، تو پیاسا ہو، تو پیاسا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، وہ مریض تھا، اگر تو اسے کھلاتا پلاتا یا اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، واہ 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 واہ، سبحان مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا تجھے وہاں ملتی۔ اللہ اکبر، تو اس میرے بندے کی عیادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ہے کہ غلام کی عیادت کے لیے اپنے نوکر، اپنے چاہنے والے، اپنے عاشق مرید کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو چکے تھے، شدید اٹیک تھا بیماری کا، اور جس طرح ابھی آپ نے کہا بریک سے پہلے کہ وضو کا وہ پانی کے چھینٹے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ سبحان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جی، اور وضو کے پانی کے چھینٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مارے تو انہیں ہوش آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اچھا، اب ہوش آ گیا، انہوں نے اپنے سرہانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا تو دیکھتے ہی بیماری کا جو غم تھا اور جو تکلیف، جو درد اور دکھ تھا، وہ تو ویسے ہی بھول گئے حضور کا دیدار کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر، اچھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب شاید میرا سفر آخرت قریب ہو رہا ہے، آخری وقت آ رہا ہے۔ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، اولاد میں بھی کوئی نہیں تھا، ماں باپ میں بھی کوئی نہیں تھا، تو ایسے شخص کو، اور آپ کی جائیداد تھی، ایسے شخص کے وارث کو قرآن پاک کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک، تو جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اب کلالہ کے لیے حکم موجود ہے، تو حضرت جابر کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میں کیوں نہ، ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی ہمشیر گان 9 یا 10 تھیں، تو سرکار سے پوچھا کہ آقا سارا مال تو کلالہ کے لیے ہوگا، تو کیوں نہ میں اپنی بہنوں کو اس میں سے 2/3 دے دوں، ٹھیک، آخری وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انشئتا۔ اچھا، سرکار مرضی ہے، جب سرکار چلے تو عرض کیا جی میرا دل چاہتا ہے میں آدھا دے دوں، یعنی 2/3 کی بجائے ہاف دے دوں۔ ٹھیک، سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضور تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے محبوب واپس تشریف لائے جی، اور واپس آ کے کہا جابر، پہلی بات تو یہ سن لو کہ تم اس موت کے اندر اس مرض کے اندر مرنے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یہ ضمانت کون دے سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، لوگوں نے کہا کہ موت کا علم نہیں ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باہر نکلا تو جبریل آئے، جی، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے حضور کو علم ہے۔ بے شک، بے شک، تو سرکار نے فرمایا اس مرض میں تمہاری موت نہیں آئے گی، واہ واہ واہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو شرعی حکم ہے اپنی بہنوں کے لیے 2/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں، باقی اسی قرآنی اصول کے تحت کلالہ کے لیے ہوگا۔ واہ واہ، تو حضرت جابر کی خوش بختی عروج پر کہ آقا کریم بنفس نفیس تشریف لائے، سبحان اللہ، تیمارداری بھی فرمائی، دعا بھی فرمائی، وہی مسئلہ بھی بتایا، اور پھر اس حالت سے شفا یاب ہونے کی اور ابھی زندگی کے کچھ مزید دن عطا ہونے کی گارنٹی بھی عطا واہ فرما واہ واہ، سبحان اللہ، یہ حضرت جابر کا شرف تھا۔ کیسی یہ عادت ہے جی، کیا مقدر ہے، یہ مقدر ہے، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور جو اب ہم عرض کر رہے تھے کہ جانبین سے یہ محبت تھی، سرکار کی دعوت کی بات ہم نے مفتی کی۔ صاحب میں عرض کروں گا کہ میرے ناظرین کے لیے، وہ اکثر ہم سے آپ کی خطبہ میں ہم سنتے ہیں، حضرت ایک یہودی کو کریم آقا، وہ جو بچہ تھا سرکار کو سلام کرتا تھا، تو سرکار اس کی عادت کے لیے تشریف لائے، وہ ذرا ضرور بیان کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور یہودی کا بچہ ہے، ٹھیک ٹھیک، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اور بچے ہوتے ہیں کسی پرسنالٹی کو، سلیبریٹی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتا تھا، ملتا، مصافحہ کرتا، جی، تو وہ علیل ہو گیا، کچھ دن نظر نہ آیا، سرکار کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا چلو اس کی عادت کر کے آئے۔ واہ واہ، ہے یہودی کا بچہ، یہودی کا بچہ، سرکار اس کے گھر میں تشریف لے گئے، سبحان اللہ، سبحان اس بچے کی عیادت کی، اللہ اکبر، آخری وقت تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو،
اچھا اب وہ بستر علالت پہ ہے، نزع کا عالم ہے، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. یار یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، باپ ہے یہودی بدترین دشمن ہے اسلام کے، ٹھیک لیکن یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف دعوت دیتے ہیں کبھی بھی کسی کے نقصان کی طرف دعوت نہیں دیتے. جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو فوراً باپ نے کہا اتے ابوالقاسم، اللہ اکبر، سبحان اتے اللہ، ابوالقاسم. اللہ ابوالقاسم جو کہہ رہے ہیں وہی کر گزرو. وہ کر گزرو. اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا کریم یعنی آپ نے اچھی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، تعلیمات تو یہ ہے کہ کافر بھی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے، اس کی تیمارداری اور بیمار ذمی کافر. جی ہاں، ذمی عربی تو ظاہر ہے ان کا تو احکام اور ہیں جو ہمارے ہاں رہ رہے ہیں. یعنی اس میں مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ سلام کرتا تھا میرے آقا کو، اور اس کا یہ معنی بھی ہے جو روزانہ درود و سلام پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آخری وقت ہوگا تو کریم آقا آ جائیں گے. جی ایسے ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے. الحمدللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتیں کی ہیں وہ تو ایک پورا باب ہے. بے شک. ایک دفعہ نہیں، کئی مواقع پر، اور ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں ان دعوتوں کے اندر. اللہ اکبر. عام گزشتہ پروگراموں میں کچھ ذکر کر بھی آئے کہ اکثر دعوت کرتے حضور کی، جب کبھی دیکھتے، اور حضور خود بھی فرما دیا کرتے تھے کہ جابر میں تمہارے گھر آؤں گا. اللہ اکبر. وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے. وہ اور ان کی اہلیہ اس وقت دنیا و ما فیہا کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی میں، خاطر مدارات میں، خدمت کے اندر ریزرو ہو جاتے. اللہ اکبر. ایک دفعہ سرکار تشریف لے گئے دعوت کی، تو بکری کا ایک بچہ تھا، فربا تھا، ذرا موٹا تازہ، ٹھیک. اس کو ذبح کرنے لگے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نا، تو فرمایا جابر دودھ اور نسل کو کیوں منقطع کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. اس کے اندر پیغام تھا ایک، یعنی سرکار کا مطلب یہ تھا کہ یہ شاید بکری ہے اور حاملہ بکری ہے، تو یہ بکری فربا تھی، دودھ بھی دے گی اور نسل بھی چلے گی، تو اس کو نہ ذبح کرو. تو اب اس کے اندر ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ مہمان کو اپنے میزبان کا حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنے طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے. آپ جب یہ عرض کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا نہیں، یہ بکری کا بچہ ہی ہے، کھا کھا کے فربا ہو گیا ہے. صحیح ہے. یہ خاص تعلق کھجوریں بغیر گٹلی کے اعلیٰ نسل کی کھجور، موٹی موٹی کھجور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی نا، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور قریب کیا اور فرمایا کہ میں سمجھا تھا گوشت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ خاص غلام سے خاص بات ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت دل میں خیال آیا کہ اچھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے. فوراً دوڑے ہوئے گئے اور جا کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اپنی بیوی سے پکوایا اور پکوا کے لا کے نہایت عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. اور ہم نے جو ذکر کیا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کے موقع پر جو دعوت کی، بالکل ایک بکری کا بچہ اور 1000 صحابہ کھا کے چلے گئے. اللہ اکبر. 1000 صحابہ. اور حضرت جابر کہتے تھے کہ 1000 تو کیا 1,00,000 بھی ہوتے اللہ اکبر تو کھا جاتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر ختم ہونے والا نہیں تھا. سبحان اللہ. اس کے اندر جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے، بسم اللہ. آپ نے بھی اس گزشتہ پروگرام کے اختتام پہ کہا کہ یہ چیز بھی سنا دیتے. امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر 2 باتیں اس دعوت کے واقعات کی، جی، اور یہ دلائل النبوہ میں امام بہقی میں اور مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق نے، شواہد النبوہ کے اندر علامہ جامی نے ٹھیک یہ 2 واقعات نقل کیے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو چکے تو دسترخوان پہ جو بکری ذبح کی تھی نا حضرت جابر نے سرکار کے لیے، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان ہڈیوں کو میرے آقا نے برتن میں اکٹھا کیا، سبحان اللہ، ڈھانچے میں اکٹھا کر برتن ڈھانچے کو برتن کے سینٹر میں رکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا،
دعا فرمائی واہ واہ، اور فرمایا قومی باذن اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان تو وہ بکری زندہ ہو گئی۔ جی جی مفتی صاحب یہاں سے آگے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ جس طرح قرآن میں آتے ابریح الاکمہ والابرص وحی الموت باذن اللہ، رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، تو میرے آقا کی شان تو وراء الورا ہے نا۔ ناظرین محترم، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہستی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور وہ بات ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور میرے آقا کی برکات شامل ہو رہی ہیں۔ قربان جاؤں، وہ 1300 اور ایک روایت میں 1000 صحیح بخاری کے اندر، ایک روایت میں 1300 صحابہ تھے، اور کریم آقا علیہ السلام نے سب کو کھانا تناول کرنے کا حکم دیا، اور پھر آخر میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود تناول فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام، دیکھیں میں یہاں برکات کا ذکر ہو رہا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر کریم آقا کی بارگاہ میں اصحاب رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی بالکل ختم ہے، نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی کسی کے پاس موجود ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس تھوڑا سا برتن میں پانی موجود ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس برتن میں ڈالا۔ قربان جاؤں، وہ 1500 صحابہ تھے، سب نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، اور جناب کھانے کے لیے استعمال بھی کیا، لیکن قربان جاؤں میرے آقا کے ید اللہ والے ہاتھوں سے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ سب سیر ہو کے پانی سب نے پی بھی لیا، استعمال بھی کیا، لیکن پانی پھر اسی طرح باقی ہے۔ جی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا، اور وہ بکری زندہ ہو گئی، اور فرمایا یہ لے جاؤ اپنی بکری۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یعنی دعوت بھی کھا لی، ٹھیک، صحابہ بھی سیر ہو گئے، جی غلام کی دل جوئی بھی فرما دی، اور مال بھی اسی طرح رہا۔ اللہ اکبر، اچھا، وہ بیوی کے پاس لے کے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ وہی بکری ہے جو ذبح کی تھی۔ اللہ اکبر، کیس کیا ہوا؟ تو کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر دیا۔ امام بہقی نے لکھا دلائل النبوہ میں۔ اور جب آپ نے حضرت جابر نے دعوت کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو اس کا ایک اور واقعہ جو دوسری 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بر صغیر پاک و ہند کا بڑا ویلڈ نیم ہے، جی، تحقیق کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اپنے پر ایسا مانتے ہیں، مدارج النبوہ میں لکھا ہے انہوں نے، واہ واہ، کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ عجیب واقعہ ہوا، یعنی ایسا ایمان افروز واقعہ ہے یہ اللہ اکبر، کہ ایمان کو ایک نیا ولولہ اور نئی جلا ملتی ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بکری ذبح کر رہے تھے، بکری کا بچہ، تو حضرت جابر کے 2 بچے تھے، 2 بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، جی، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچھا، حضرت جابر بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے اپنی عالیہ کو دے کے باہر چلے گئے، جی، عالیہ کھانا تیار کرنے لگیں، اور وہ بچے جو ہیں انہوں نے اس طرح کے بچوں کے سامنے جو کام ہوتا ہے تو وہ اس کی ریہرسل کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں اس کو۔ وہ انہوں نے چھری پکڑی اور اوپر جا کے چھت پہ بڑے نے چھوٹے کو لٹایا، اور لٹا کے جس طرح حضرت جابر بکری کو ذبح کر رہے تھے، چھری چلائی اور اپنے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا، ذبح کر دیا تو وہ جب خون اس کا سر پکڑ کے اٹھا کے ماں کے سامنے کی آواز دی، تو ماں نے جب دیکھا حضرت جابر کے اہلیہ نے تو وہ گھبرا گئیں، اور اس کے پیچھے اس کی طرف دوڑی، جب وہ بچہ ڈر گیا اور ڈر کے وہ چھت سے گرا اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اب آپ کی اہلیہ، حضرت جابر کی اہلیہ، کیا ایمان ہے، کیا غلامی ہے، کیا وفا ہے۔ واہ واہ واہ، سوچا کہ اب دیکھیے نا، 2 بیٹے ہوں اور دونوں بیک وقت دنیا سے چلے گئے ہوں، فوت ہو گئے ہوں، ذبح ہو گیا ہو، سار تن سے جدا پڑا ہو، دوسرے کی روح پرواز کر کل گئی ہو، سرمایہ تھا، کل سرمایہ تھا، اللہ لیکن اکبر، سوچا کہ نہیں، آقا کریم آج تشریف لا رہے ہیں میرے گھر میں، اللہ تو اس خوشی کے اندر یہ چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ کلیجہ پھٹ گیا، لیکن بتایا نہیں ہے کسی کو، جی، اندر جا کے دوسرے کمرے میں بند کر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور رکھ دیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جب دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے نا، جی، تو جبریل آ گئے، سبحان اللہ، سلام عرض کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دسترخوان پہ جابر کے بچوں کو بھی بلائیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے حضرت جابر کو کہا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت جابر کے علم میں بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو کہا بچوں کو بلاؤ، تو بیوی نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، وہ سو رہے ہیں۔
سرکار کو حکم تھا، حضور سمجھ گئے، فرمایا کہ نہیں بلاؤ۔ حضرت جابر نے بیوی کو کہا بلاؤ، وہ نہیں بلا رہی تو حضرت جابر باہر اٹھ کے آئے، سائڈ پہ لے جا کے زاروں قطار رونے لگی، اللہ اکبر، روتے ہوئے واقعہ بتایا، حضرت جابر بھی رونے لگے اور کہا جی میں نے تو صرف اس غرض سے نہیں بتایا اللہ کہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں تو یہ ماحول اس کے اندر کسی قسم کا رکھنا نہ آئے، ہائے ہائے، خلل نہ واقع ہو۔ خلل نہ واقع ہو جائے۔ اللہ یہ غلامی، یہ ایمان واہ حضرت واہ واہ، جابر نے جا کے عرض کیا سبحان اللہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ کہ آواز دی سبحان اللہ، اور دوسرے میں یہ کہ حضرت جابر اٹھا کے لے گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت رکھا اور وہی فرمایا کما باذن اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں بچے زندہ ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول فرمایا۔ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر نے دیکھا، آپ کی اہلیہ نے دیکھا، جی، تو اب ان کی خوشیاں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئیں۔ اس کے اندر اب بودھ والی کون سی بات ہے جو آپ نے پہلے اشارہ دیا تھا جی جی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نص قرآنی ہے، بے شک بے شک، وہ کہتے ہیں وہ حی الموتیٰ بإذن اللہ۔ جی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنے اختیارات، جتنے معجزات سارے نبیوں کو دیے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع کر کے اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اس نے یوسف دم عیسیٰ، دم عیسیٰ، واہ واہ، ید بیدا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری یا واہ رسول واہ اللہ۔ مفتی صاحب، سبحان اور اللہ، یہاں تو حضرت پیران پیر کے بارے میں یہ واقعہ تواتر کو پہنچا ہوا ہے، جی، اور غوث اعظم کی سیرت پر جتنی معتبر کتب ہیں تمام کے اندر یہ موجود ہے ٹھیک ٹھیک، کہ ایک عیسائی نے یہی چیلنج کیا تھا کہ جی ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارا قرآن کہتا ہے، تو آپ کے نبی کے بارے میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ فرمایا واقعات تو بہت ہیں، واقعات کو چھوڑو، اگر میں زندہ کر دوں پھر؟ اللہ اکبر، کہا جی پھر تو بہت بڑی بات ہے، پورا مجمع ہی ساتھ ہو لیا، قبرستان کے اندر آئے، واہ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ جی، اس نے کہا اچھا جی میری جو ہے وہ فرمائش پہ خواہش پہ ہوگا۔ ٹھیک، کہا جی ہاں جی، تو اس نے ڈھونڈی پرانی بوسیدہ قبر اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی نیچے چیز ہوگی، اس نے سوچا گل سڑ گئی ہوں گی ہڈیاں، تو غوث اعظم نے اس پر کھڑے ہو کر وہاں، اب کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی بات، وہاں تو آپ نے یہ فرمایا تھا قومی بیزنی، میرے حکم قوم بیزنی، واہ واہ واہ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، واہ واہ واہ، قومی تو یہاں بکری کے لیے تھا نا، مؤنث قوم بیزنی۔ جی 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 مفتی صاحب، تو وہ جو مردہ تھا جس حالت میں اس کا وصال ہوا تھا وہ اسی حالت میں اپنے باجے اور سرنگیوں کے ساتھ باہر آ گیا، اللہ اکبر، اور ہزاروں لوگ وہاں دیکھنے والے تھے۔ تو یہ اگر حضور کے غلاموں کے غلام کی شان ہے واہ 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 واہ، تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کریں تو پتھر بولنا شروع ہو جائیں، جی جی، جو ہے مردہ، جو ہیں ہی مردہ، واہ، انہیں قوت گویائی بھی مل جائے، بینائی بھی مل جائے، وہاں قوت بینائی بھی، گوہائی بھی، بلکہ درخت مفتی چل صاحب کے آئیں۔ آپ کی اجازت سے میں ایک اور جملہ قرآن کا شامل کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میں نے وہ شامل کیا نا، وہ بریح الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ، قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی مالک تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو کہا 4 پرندے لے آؤ، ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد کہا ثم ادعوهن یاتینک سایہ، فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، زندگی عطا کرنا میرا کام تو وہ دوڑتے یاتینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے آگے، سارے وہ چاروں کے چاروں پرندے جن کے پرزے رکھے ہوئے تھے، اللہ کیما کیا ہوا تھا جی، یہ تیسرے پارے کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو یہ ہے بات کہ اب ہو غلام اور آقا کی شان کی بات سنے اور پھر وہ اس کے اندر ذوف تلاش کرے، استغفر اللہ، تو یہ ایمان کے ذوف کی نشانی ہے۔ جی جی مفتی صاحب، ایمان جس کا کبھی ہوگا وہ تو کہے گا یہ چھوٹی بات ہے، میرے آقا کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ محبت کے ساتھ ایک اور بات ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جی، محب جو ہوتا ہے اس کی محبت کا جو نقطہ کمال ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، سبحان وہ اللہ، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، واہ 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 واہ، کیا میسج ہے، محبوب کے نقش پا کو تلاش کرتا ہے، محبوب کی ہر ادا کو حرز جاں اور ورد زباں بنا لیتا ہے۔ حضرت جابر کے اندر یہ خوبی کمال کے اندر موجود تھی
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے عمل، واہ واہ حضور کے افعال، آقا کے اعمال کو جو دیکھتے، واہ 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 جو خاصہ نہ تھا حضور کا، مختص ہی نہ تھے اللہ جو امت کے لیے، تو حضرت جابر بعین ہی اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے. ایون کہ واہ 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد فتح کے اندر 3 روز تک پیر منگل بدھ مسلسل حضور تشریف لے جاتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے. ٹھیک ٹھیک 3 دن کے بعد دعا قبول ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت، شادمانی اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ٹھیک جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو دعا مانگنے کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، مسجد فتح میں جایا کرتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ. جہاں حضور دعا مانگا کرتے تھے. یعنی یہ مفتی صاحب آپ نے فرمایا پیر منگل اور بدھ وہ 3 دن. 3 دن آقا کریم تشریف لے جاتے رہے. ٹھیک ٹھیک اب یہ اندازہ لگا لیں کہ وہاں حضرت جابر یہ ہے کہ حضور کی ادا کو اپنانا تھا. انہیں پتا تھا کہ سنی تو ہر جگہ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن وَإِذَا جہاں سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قریب، جہاں بھی ہو اللہ قریب ہے. لیکن جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت اور ادا کو بھی شامل کر لیں گے تو پھر اس کی قبولیت اور پذیرائی کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. کیا کہنے اور پھر حضرت جابر رضی اللہ، ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی تو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، باوجود ایک ایکسٹرا چادر موجود تھی. ٹھیک تو اس وقت جو آپ کے تلامذہ وہاں موجود تھے، شاگرد موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک کپڑا موجود تھا، دوسری چادر لے لیتے تاکہ 2 چادریں ہو جاتی. فرمایا میں نے قصدن کیا ہے تاکہ تم اعتراض کرو اور تمہیں میرے آقا کی ادا کا پتہ چل جائے، اللہ حضور کی سنت کا پتہ چل جائے. حضور نے ایک دفعہ کپڑا ہونے کے باوجود ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی، میں نے آقا کی ادا کو زندہ کیا. سبحان اللہ. حضرت جابر کا مکان حضور کی مسجد سے دور تھا، ٹھیک ٹھیک لیکن 5 وقت نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے. اللہ اکبر. قریب جگہ خالی ہوئی تو سرکار سے اجازت مانگی کہ آقا میں قریب والے مکانوں میں شفٹ ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا نہیں وہیں ٹھیک ہے، یہ جو آنے جانے میں قدم اٹھتے ہیں نا، واہ 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 میں تمہیں ان نیکیوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا. پھر تا دم آخر حضور کے حیات ظاہری میں وہاں سے مسجد نبوی میں آتے رہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر نابینا ہو گئے، بینائی سلب ہو گئی اور نحیف اور کمزور ہو گئے. سہارا لے کے آتے تھے لیکن نماز پھر بھی مسجد نبوی شریف کے اندر با جماعت آ کے کیا کہنے. مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب کا جو آخری پیغام تھا وہ فَاتَّبِعُونِی پہ آپ نے بار بار زور دیا کہ اپنا جو بندہ جس کا عاشق ہوتا ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کریم آقا نے کہا یہ سرکہ کیا ہی اچھا یہ غذا ہے، اچھی خوراک ہے، تو پھر ساری زندگی آپ نے اپنے دسترخوان کو سرکہ سے مزین رکھا اور کریم آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو آپ نے اپنایا. اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا آخری عمر میں آپ کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اس کے باوجود آپ وہ ایک طویل سفر کر کے 1 میل دور آپ کا گھر تھا، لیکن آپ سہارا لے کر پھر بھی اللہ کے گھر میں آتے کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ادا کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.